बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं जी। इस वक्त ये जो न्यूट्रल साहब बहुत परेशान है, उसकी वजह ये है कि ऐसे ऐसे गुल खिलाए जा रहे हैं। मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो लाई गई थी, शहबाज हुकूमत ऐसे ऐसे गुल खिला रही है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और कॉस्मेटिक्स में ये ड्रामेबाजियाँ बहुत हो रही हैं, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं हो रहा। ज़रा थोड़ी सी सिचुएशन मईशत की और आवाम की जो पुरसाने हाल है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आखिर जो है न्यूट्रल जो है वो परेशान है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब इनसे जान क्यों छुड़वाना चाह रही है। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि बिजली की कीमत 8 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ाई जा रही है। मंजूरी हो गई है, 8 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त जो बिजली की एक तो कीमत बढ़ रही है, दूसरा लोड शेडिंग। इस वक्त शॉर्टफॉल जो है वो 6,500 तक पहुंच चुका है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा है कि जुलाई में ये शॉर्टफॉल और बढ़ेगा और लोड शेडिंग और ज़्यादा हो जाएगी। और लोड शेडिंग इस वक्त हो रही है 11-11, 12-12 घंटे। ये है शहरी इलाके। और अगर आप देहातों में चले जाएं तो देहातों में ऐसे ही है जैसे कभी वहाँ पे बिजली थी नहीं। वो 1 घंटा आती है और कई घंटे गायब रहती है। और ना सिर्फ ये कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए बल्कि कमर्शियल यूज़ के लिए भी बिजली नहीं है। और ज़रई जो ट्यूबवेल हैं वो भी नहीं चल पा रहे और उनको इस्तेमाल करना पड़ रहा है पानी लगाने के लिए। दीगर जो ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा करने के लिए उनको इस्तेमाल करना पड़ रहा है डीज़ल। और डीज़ल जो है वो ऑलरेडी 135% उसमें इजाफा हो चुका है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किसानों की क्या सूरत हाल है। इंडस्ट्रीज़ को बिजली नहीं मिल रही, उनकी क्या सूरत हाल है। माल की पैदावार कम हो गई है, पैदावार कम होगी तो एक्सपोर्ट्स भी कम होंगी और ये सारे का सारा फिर पूरी चेन चलती है। और यही हाल फिर फैक्ट्री में होता है, बेरोज़गारी बढ़ती है, स्टाफ ओवर जो है सरप्लस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये है इस वक्त की सूरत हाल। लोड शेडिंग का मैंने आपको बता दिया। आगे महंगाई जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हुए और आईएमएफ जो है वो कड़ी से कड़ी शराइत लगा रही है और हुकूमत जो है वो उसको पूरा कर रही है। अब एक और चीज़ भी आ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईएमएफ का इतना मसला नहीं है। आईएमएफ के साथ लगता ये है कि उनके साथ बातचीत होने नहीं दी जा रही और मिफ्ता इस्माइल साहब को टास्क तो दे दिया जाता है, लेकिन साथ साथ उनको ब्रैकेट्स लगा दी जाती हैं मिफ्ता इस्माइल के कि आपने ये बात भी नहीं करनी, ये भी नहीं करनी, वो भी नहीं करनी। यानी आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात कामयाब ना हों। और उसकी वजह यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब को नाकाम करार देना है और उनको नाकाम तरीन वज़ीर ख़जाना करार दे दिया जाएगा। और पैरेलल तैयारी हो रही है इसहाक डार साहब को वतन वापस पहुँचने की। और डार साहब वही हैं जिनके बारे में जनाब बाजवा साहब खुद हमें बताते होते थे कि जनाब डार साहब ने जितना जुल्म किया है इस मुल्क पे और इस मुल्क की इकॉनमी पे तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये जन साहब ने हमें कई दफ़ा बताया, सिर्फ हमें नहीं बल्कि तमाम दानिश्वरों को बताया। तो ये सारी अब देखना यह है कि डार साहब के बारे में कहा जाए उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है, उनको एनओसी मिल गया है, लिहाजा वो वापस आ रहे हैं। अगले हफ्ते आ रहे हैं, उससे अगले हफ्ते आ रहे हैं। तो वो ही सारा कुछ निगोशिएट कर रहे हैं आईएमएफ के साथ। अपनी माहिराना जो फ़नकाराना सलाहियतें वो बुरुज़गार ला रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है। तो डार साहब की वापसी के लिए माहौल बनाया जा रहा है, परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, नैरेटिव बनाया जा रहा है और मिफ्ता इस्माइल साहब की कुर्बानी देने की बात की जा रही है। तो हम ज़रूर पूछेंगे जनाब साहब से कि जनाब अब डार साहब के बाद फिर अगली बारी किसकी होगी। बहरहाल ये एक चल रहा है 11-11 घंटे की लोड शेडिंग और शहबाज शरीफ साहब ने जुलाई में कहा है कि इससे भी कहीं ज़्यादा लोड शेडिंग होगी, उसके लिए तैयार रहें। और मुसद्दिक मलिक साहब वज़ीर तवानाई गैस वो कह रहे हैं कि जनाब सिर्फ अब आपको मिलेगी लोड शेडिंग और सर्दियों में मिलेगी गैस की लोड शेडिंग। तो गैस नहीं होगी, एलएनजी बुक नहीं हो सकी, एलएनजी के कंटेनर नहीं आ रहे, लिहाजा उसके लिए भी तैयार रहें। अब एक और चीज़ ज़रा सुन लीजिए और वो है कि अल्लाह आपका भला करे, अद्वियात 40 से ज़्यादा अद्वियात की किल्लत पैदा हो चुकी है मार्केट में।
40 سے زیادہ، اور یہ سب کی سب ادویات جو ہیں وہ جان بچانے والی ادویات ہیں۔ ان میں دل کے مریض، ان میں کینسر کے مریض، ان میں دیگر امراض وہ ساری کی ساری شامل ہیں۔ 40 ادویات کی شدید قلت ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ اس لیے کمی ہوئی ہے، نمبر 1 خام مال نہیں آ رہا باہر سے، اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ 17% سیلز ٹیکس لگا دیا گیا ہے فارماسیوٹیکل چیزوں پہ، یعنی کہ ادویات ساز کمپنیوں پہ 17% سیل ٹیکس لگا دیا گیا ہے، لہٰذا یہ سارے کا سارا معاملہ رک گیا ہے۔ بجلی ہے نہیں، فیول ہے نہیں، فیول ہے تو اس کی قیمتیں آسمان پہ ہیں، تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہی چوپٹ ہو رہا ہے۔ یہ ادویات کا ہے۔ اگر اب یہ ساری چیزیں آپ کو قومی ذرائع ابلاغ پہ نظر نہیں آئیں گی، الیکٹرانک میڈیا پہ نظر نہیں آئیں گی، اخباروں میں نظر نہیں آئیں گی، اور یہ بس آپ کو ڈیجیٹل میڈیا پہ مل جائے گا یا سوشل میڈیا پہ مل جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جناب اصل مسئلہ وہ یہ کہ وہاں پہ اخبارات کو، ٹی وی چینلز کو اشتہارات دیے جا رہے ہیں، اور اشتہارات کو ایک برائب کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، رشوت کے طور پہ، اور جو ٹی وی چینل یہ مہنگائی وغیرہ کی خبریں اور ایکچوئل صورتحال عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور خبریں دیتا ہے، اس کے اشتہار بند ہو جاتے ہیں، اور جو اخبار خبریں دیتا ہے اس کے اخبار بند ہو جاتے ہیں، اس کے بھی اشتہار بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے، اور اس کے پیرالل اب ایک اور کام بھی کیا جا رہا ہے، وہ بھی ذرا سن لیں کہ کام سیدھا نہیں کرنا، بلکہ کوئی نہ کوئی الٹا کام ہی کرنا، بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی بہتر بنائی جائے، کارکردگی بہتر نہیں بنانی۔ اب قومی ذرائع ابلاغ کے ساتھ ساتھ پلاننگ یہ ہے کہ ایک تو میڈیا سیل جو ہے نون لیگ کا، اس کو متحرک کیا جا رہا ہے، دوبارہ سے بحال کیا جا رہا ہے، اور قومی خزانے سے پیسے جائیں گے اس کو، اور ٹویٹس ری ٹویٹس تک یہ باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اینکرز کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے اور ایک رپورٹرز کے ساتھ ہوئی ہے، اور باقاعدہ طور پہ نون لیگ کا جو میڈیا اسٹریٹجک سیل ہے وہ دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے، اور اس میں ٹویٹس کے کتنے ہوں گے، ری ٹویٹس کے کتنے ہوں گے، ولاگ جو کروایا جائے گا، جو یوٹیوبر کروائے گا اس کو کتنے پیسے ملیں گے، اور ٹک ٹاکر کو کتنے پیسے ملیں گے، یہ ساری چیزیں طے کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا اب اس برائب میں سوشل اینڈ ڈیجیٹل میڈیا کو بھی شامل کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ بھی آئیں، اس گنگا میں نہائیں، لیکن عوام کو حقیقت نہیں بتانی، نہ اپنے مہنگائی کا بتانا، نہ اپنے بے روزگاری کا بتانا، نہ عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے، اور عمران خان کا تو نام ہی ویسے غائب کر دینا چاہیے۔ یہ سارے کام کرنے ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ نے نہیں بتانی، یوٹیلیٹی سٹورز پہ قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں آپ نے نہیں بتانا، اور خوردنی تیل کی قیمت جو ہے وہ کئی گنا بڑھ گئی ہے صرف 6-8 ہفتوں میں، 205 روپے سے 600 روپے سے زیادہ کی ہو چکی ہے، 600 روپے فی لیٹر اور 600 روپے فی کلو کے حساب سے اس وقت ہی۔ یہ کچھ نہیں بتانا آپ لوگوں نے، لہٰذا آپ کا بھی منہ بند کیا جائے گا۔ تو یہ تلاش کیے جا رہے ہیں بہت سے جو سیزنڈ ہیں، وہ تو ظاہر نہیں آئیں گے اس ہیرا پھیری میں، جو باقی ہیں ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے جائیے، آپ خود دیکھتے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کا ٹلٹ کس طرف پایا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے کہا آپ سے تھوڑا سا بتاؤں۔ ایک اور بھی چیز شہباز شریف صاحب نے کی ہے، پرائم منسٹر نے، کہ نیشنل ایکشن پلان میں صوبوں کو جی انہوں نے کہا ہے کہ صوبائی حکومتوں کو متحرک کیا جائے گا۔ اب نیشنل ایکشن پلان کیا ہے؟ نیشنل ایکشن پلان یہ بنایا گیا تھا جب APS ہوا تھا، جب ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا تھا، دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا تھا، سینکڑوں بچوں کو۔ APS آپ کو معلوم ہے پشاور، اور انہی میں سے ایک اسٹوڈنٹ بچنے والے اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کے صدر بن چکے ہیں، احمد نواز، پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ تو APS کے وقت جو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا، اس وقت صوبوں کو بھی کہا گیا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا میں انہوں نے پورا تعاون کیا تھا اس وقت، کیونکہ کور کمانڈر جو ہیں وہ ان کو دیکھتے ہوتے تھے، تو وہ پورا کیا گیا تھا، وہ پورا تعاون کیا گیا۔ PTI کی گورنمنٹ نے، سندھ حکومت پورا تعاون کر رہی تھی نیشنل ایکشن پلان کے معاملے میں، وہاں پہ گنج صاف ہوا، خیبر پختونخوا میں صاف ہوا، بلوچستان میں ہوا۔ اگر صرف نہیں ہوا تھا نیشنل ایکشن پلان پہ عمل، تو پنجاب میں نہیں ہوا تھا، اور اس کے شہباز شریف صاحب تھے وزیر اعلیٰ، اور وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب،
اور انہوں نے متعدد بار ایون اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر عاصم باجوہ صاحب کو پریس کانفرنس بھی کرنا پڑی تھی، تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں بھی سیاسی طور پہ نقصان ہوگا، اس لیے پنجاب میں ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، نہ کسی قلعدم تنظیم کو چھیڑنا ہے، نہ کسی جہادی کو، نہ کسی اور جماعت کو، کسی کو نہیں چھیڑنا، جتنے بھی ہمارا نقصان ہوگا سیاسی طور پہ۔ لہٰذا نیشنل ایکشن پلان سوائے پنجاب کے باقی تینوں صوبوں میں کامیابی سے، ایون آزاد کشمیر گورنمنٹ اور گلگت بلتستان وہاں پہ بھی بڑے اچھے طریقے سے کامیاب ہوا تھا۔ تو اب شہباز شریف صاحب صرف نمبرز بنانے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ کور کمانڈرز کو انگیج کیا جائے اپنے ساتھ، ظاہر ہے کشمیر میں ہوگا تو گلگت بلتستان، پنجاب، ملتان، بہاولپور، کور کمانڈر ملتان کو بھی انگیج کیا جائے، منگلہ کو بھی انگیج کیا جائے، لاہور والے کو بھی انگیج کیا جائے، سب کو انگیج کیا جائے۔ اور اس لیے جی نیشنل ایکشن پلان کا جو ہے شوق، اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں ہوگا تو اس میں بھی، کیونکہ اس میں کبھی کبھی پرائم منسٹر صاحب بھی بیٹھتے ہیں، اسی بہانے میں میٹنگز کال کر لیا کروں گا، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ نیشنل ایکشن پلان کی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے خود عمل نہیں ہونے دیا تھا۔ اب ایک اور خبر بھی لے لیں، اور وہ ہے کراچی کی، اور کراچی میں ایم کیو ایم جو ہے ان کو لگا ہے ٹیکہ، اور اس ٹیکے کے نتیجے میں اب اگلی بات یہ ہو رہی ہے کہ ایم کیو ایم متحد ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بھی 245 کا حلقہ جو خالی ہوا ہے اس میں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور منظور ہو گئے ہیں، تو 245 کراچی میں رن پڑنا ہے اچھا خاصا۔ دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم حقیقی ایم کیو ایم خالد محمود صدیقی صاحب والی، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب والی، پی ایس پی مصطفیٰ کمال صاحب، یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، پھر لندن کا کیا عمل دخل ہوگا، وہ کیا کریں گے، یہ ساری چیزیں زیر بحث ہیں جی۔ اور ایم کیو ایم جو ہے، جو مہاجر ووٹ ہے اردو سپیکنگ، وہ اس وقت کافی سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے، ورنہ زرداری صاحب نے ہمیں دینا کچھ نہیں۔ ادھر مولانا بھی پریشان ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کر دیا، میری جماعت کے ساتھ یہ کر دیا۔ خالد سومرو صاحب جو ہیں ڈاکٹر خالد سومرو، وہ میدان میں نکلے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں، ووٹ غائب کر دیے گئے۔ تو یہ بڑی مزے کی کھیل چل رہی ہے جی۔ تو دیکھتے ہیں آگے جا کے یہ کیا صورتحال اختیار کرتا ہے، اور ایک نئی ویو بھی آئے گی، ظاہر میڈیا اسٹڈیز کی سیل بحال ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس کا مقابلہ کرنا ہے، پھر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا ہے، پھر اس میں کچھ اور مقاصد بھی ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔